بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو مومنو اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں پر احادیث، اسلامی تاریخی واقعات اور معلومات پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اس بات کا یہ رد عمل تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے قتل کرنے کے لیے درپے ہو جاؤ، بلکہ اس کے جواب میں تو احترام اور برداشت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے۔ یعنی اس نے معجزات ظاہر کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی طرف سے جو پیغام لایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس لیے اگر تم اس سے طرز نہ کرو تو سلامت رہو گے، کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اس سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے پھر بھی تم نے اسے تنگ کیا تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ یعنی تمہارے لیے تو یہ بات بھی خوف کا باعث ہے کہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تم پر آ جائے۔ اگر وہ عذاب پورے کا پورا آ گیا پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اس موقع پر یہ کلام انتہائی دور اندیشی، احتیاط اور عقل مندی کا مظاہرہ ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو۔ اس نے انہیں وہ پیارا ملک اور حکومت چھن جانے سے ڈرایا، کیونکہ جو سلطنت دین کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی حکومت بھی چھن جاتی ہے اور وہ بے عزت اور ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ فرعون کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے اور مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ملک، املاک، مکانات، محلات، نعمتوں اور عشرتوں سے نکال کر سمندر میں ذلت کے ساتھ غرق کر دیا۔ اس بلندی سے ان کی روحیں جہنم کی عمیق گہرائیوں میں جا پہنچیں۔ وہ مومن، سچا، نیک، متبع حق، قوم کا خیر خواہ، انتہائی دانش مند شخص اس لیے تو کہتا تھا، اے میری قوم کے لوگو، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو، لوگوں پر تمہارا حکم چلتا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی اگر تمہاری تعداد، تمہارا اسلحہ اور زیادہ سامان، تمہاری طاقت اور قوت موجودہ حالات سے کئی گنا زیادہ بھی ہوں تو اس مالک الملک کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ ذرا برابر بھی مفید نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کے جواب میں فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں۔ یعنی میں اپنی سمجھ کے مطابق کسی بات کو درست سمجھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ حقیقت میں فرعون کی یہ دونوں باتیں جھوٹی تھیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ جانتا اور سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور جو کچھ لائے ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کفر و تکبر، ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر اس کے برعکس خیالات کا اظہار کرتا تھا۔